کیئر، اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے، اس لیے گو ٹو اللہ، اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے۔ جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے، جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، ماں بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سو اس لیے ریممبر دس، فإنی قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تو پورن دیکھے گا، پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا، فإنی قریب، میں تیرے قریب ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار یو، مجھے پکارو، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو، میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا، آئی ایم دیئر فار یو۔ تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کوئی چوری کی ہے، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے، تمہاری گرل فرینڈ، تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا، تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح، فإنی قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے، تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو، بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ وہ رپلائی کرے نہ کرے، آئی ایم دیر فار یو۔ سو فأین تذہبون، کدھر جاتا ہے، کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی، کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی؟ انسان کے پیچھے جاتی ہو، انسان کے پیچھے جاتے ہو، اپنی انرجیز خراب کرتے ہو۔ ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ سو فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تو خوش کر کے دیکھو، میرے پاس تو آ کر دیکھو، مجھے سجدہ کر کے دیکھو، میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو، فإنی قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تم بے شک دروازے بند کر دو، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ So imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ I was there, I am there, and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فإنی قریب۔ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں ہو، غلیظ حالت میں ہو، جو مرضی ہو گیا، فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، I am there for you. Just ask، ایک بار پکارو۔ اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ According to the rules of grammar, this is that person جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا، یعنی once in life, not twice, once in life اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا۔ Imagine کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، I will answer you، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت بائی آور کرائٹیریا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں، جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے، اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ، that's all he said or she said، اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپونڈ کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا۔ امیجن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، 70 سال سے گناہ کر رہا تھا، بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بارش کی، اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے، اس کو کیا معافی مانگ۔ امیجن، اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس، آئی ایم کالنگ یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے، اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے، سب کے سامنے معافی مانگے۔ all اللہ wanted was کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے، اور all اللہ wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، and اللہ forgave that person، اور بارش ہو گئی۔ Can you believe it؟ صحیح حدیث ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے۔
Allah does not want to punish you. Surah Nisa की है. Why will Allah punish you if you thank him? Why should he punish you? Allah को आपको punish करके क्या मिलेगा? It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. हमारी अपनी decisions, हमारी अपनी decision making, हमारा अल्लाह को इग्नोर करना, हमारा लोगों के पीछे हाथ फैलाना, हमारा लोगों के पीछे भागना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारा सुन्नत को तर्क करके दूसरे लाइफस्टाइल को अपनाना, और सुन्नत को जो है वो कुछ भी ना समझना, अनकूल समझना इस्लाम को, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है. हम रोते हैं, हम फिसलते हैं, हम जो है वो फॉल होते हैं, हम गिरते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो फिर भी मदद करता है. हम कहते हैं कि अल्लाह अपनी गलती से इस मसले में चला गया, अब तू ही निकालने वाला है, तू ही निकाल. ये सब अल्लाह ताला मेरी कारस्तानी है. अल्लाह ने पनिश नहीं किया है. कौन था जिसने पहला स्टेप लिया? कौन था जिसने दूसरा स्टेप लिया? कौन था जो बैठ बैठ के सोचता था? कौन था जो बुरे बुरे ख्यालात को एंटरटेन करता था? कौन था जो बुरे ख्यालात को झटकता नहीं था और आहिस्ता 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 वो एक गुनाह की तरफ जाता गया? अल्लाह था. क्या अल्लाह आपको फोर्स कर रहा था? नाउज़ बिल्लाह. इट वॉज यू, ऑल द वे इट वॉज यू. But Allah is still there for you. فَإِنِّي قَرِيب and فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے, اٹینڈنس لگوا آتا ہے, تو اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں, میں آج اٹینڈنس لگانے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے, ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا, تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے؟ امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا, تو فجر پہ نہیں اٹھتا, تو ظہر پہ نہیں آیا, تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی, اب کیا مانگنے آیا, اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا؟ کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ. بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. بیکاز اللہ از یور لارڈ, اللہ از یور کریٹر. پہچانے اس کریٹر کو, اس رب کو پہچانے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں, جو نام کے مسلمان ہیں, اپنے آپ کو پروگریسو اور لبرلز کہتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذہب ٹھیک ہیں, جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو جیزس کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو بدھا کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو گرو نانک کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے, اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھہرائیں گے تو یہ آپ کی بیوقوفی, اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں, آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے, اور وہ بھی آپ کی ماں ہے, وہ بھی آپ کی ماں ہے, وہ بھی آپ کی ماں ہے, اور ساری آپ کی مائیں ہیں. ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا, کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بیوقوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے ہیں, بتوں کی عبادت میں لگ گئے ہیں, میں ان کا رب ہوں. رب کو پہچانو بھائی, جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو. میں آپ کی ماں کو آپ سے جدا کر دوں, آپ کو آپ کی ماں سے جدا کر دوں, اور ساری عمر آپ کو بتاؤں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے, یہ تمہاری ماں ہے, تو آپ کو کیا لگے گا؟ مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں اور کوئی دعوت نہیں دینے کی ضرورت, کسی کو اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, سب ٹھیک ہے, تو ڈونٹ یو نو وٹ یو آر سیئنگ کہ آپ اس ہستی سے, اس شخص کو, اس انسان کو جدا کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور فَإِنِّي قَرِيب, میں تیرے قریب ہوں اور میں ایک ہوں, میں سب کی سنتا ہوں, میں بتوں میں نہیں ہوں, میں رام نہیں ہوں, میں کرشنا نہیں ہوں, میں ہنومان نہیں ہوں, میں اللہ ہوں. اینجلز کو ورشپ کرنا چھوڑ دو, کریشن کو ورشپ کرنا چھوڑ دو,